मुसव्वर मंसूर एजाज जिन्होंने मेमो गेट के सिलसिले में कमीशन के सामने पेश होना था कल जी, और जो बहुत यहाँ पे हाइप क्रिएट हुई थी कि मंसूर एजाज आ रहे हैं और उन्होंने वीज़ा भी ले लिया है और पाकिस्तान पहुंच रहे हैं आज, वो नहीं आए। रीजंस क्या थी जी? इंटीरियर मिनिस्टर रहमान मलिक साहब के बयानात, वजीर आजम यूसुफ रज़ा गिलानी के बयानात, या फिर प्रोविंशियल लेवल पे जितने पीपल्स पार्टी के लोग हैं उनके बयानात, ये अगर सब सामने रखे जाएं तो ऐसे लगता था कि मंसूर एजाज यहाँ पे आएंगे तो उनको मेमो गेट में जो उन्होंने वॉलंटियर की थी यहाँ पे गवाही खुद, वो तो अपनी जगह दी, उसके अलावा किसी न किसी चक्कर में जरूर फंस जाएंगे। हमारी जो इंफॉर्मेशन है जी वो ये है कि यूएई में मंसूर एजाज पहुंचे और अपने प्राइवेट जेट में पहुंचे और यहां पे आना चाहते थे। उनके वकील जी उनको वहां पे जाकर उनको रिसीव करना था और उन्हें जाना था वहां पे, उनको रिसीव करके और पाकिस्तान लाना था। लेकिन एट द 11th आवर मंसूर एजाज ने यहां पे आने से इनकार कर दिया। रीजंस मैं एक मरतबा फिर बताता हूं जी। जो स्टेटमेंट्स सामने आई प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी की तरफ से, इंटीरियर मिनिस्टर साहब की तरफ से और प्रोविंशियल लेवल पे जितने भी पीपल्स पार्टी के ओहदेदारान हैं उनकी तरफ से, वो सामने अगर रखी जाए तो उसमें फैसला चेंज होना लाजमी था जी। मैं एक मरतबा फिर बताऊं जी, मंसूर एजाज अपने प्राइवेट जेट में आए जी यूएई में, आज यूएई में आए, वो वहां पे लैंड हुए और उनके वकील अकरम शेख साहब ने उनको जाके वहां पे रिसीव करना था। उनकी वहां पे गुफ्तगू भी हुई थी मंसूर एजाज साहब से, जिनका मुकम्मल नाम, कंप्लीट नेम अगर उनका लिया जाए तो वो है जी मुसव्वर मंसूर एजाज जी। लेकिन वहां पे वकील उनके अकरम शेख साहब नहीं गए क्योंकि एट द 11th आवर मंसूर एजाज साहब ने कहा जी कि उनको कोई गारंटी नहीं है कि उनके खिलाफ यहाँ पे क्या होगा क्या नहीं होगा। उसके अलावा अकरम शेख साहब का कहना यह है, जो आज अब उन्होंने मीडिया के सामने गुफ्तगू की जी, उसमें उन्होंने कहा जी कि जो लेटर उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को लिखा था उसका भी जवाब नहीं मिला। सो देवर लाइक सो मेनी थिंग्स जो अनसर्टन थी, और अकरम शेख साहब बीइंग अ कौंसल ऑफ मंसूर एजाज, वो कोई श्योरिटी नहीं दे पा रहे थे उनको कि वो आए तो उनकी जान की या उनकी अपनी सिक्योरिटी होगी, उसकी कोई सिक्योरिटी, कोई एश्योरेंस नहीं दे पा रहे थे। अकरम शेख साहब इज द बेस्ट पर्सन जी, उनसे पूछ लेते हैं कि हुआ क्या और अब आगे क्या होगा जी। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन जी। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने बड़ी मुझे मेहरबानी फरमाई कि इस बड़े नाजुक कौमी मरहले पे अपने कारीन और अपने नाजरीन जिनकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ, उनके साथ अपने व्यूज शेयर करने का मौका दिया। अच्छा, बड़े आज आपने बड़े अच्छे तरीके से, बड़े अहसन तरीके से मीडिया को हैंडल किया और लग ऐसे रहा था कि आपकी ग्रिलिंग होगी बहुत सख्त किस्म की कि जी मंसूर एजाज आ रहा है नहीं आ रहा, आ रहा है नहीं आ रहा, और उनके कौंसल खड़े हुए अकरम शेख साहब, पूरा मीडिया उसके ऊपर चढ़ा हुआ है और अकरम शेख साहब की ऐसी ग्रिलिंग होगी कि बिल्कुल धुलाई हो जाएगी उनकी। लेकिन ऐसे हुआ नहीं। बट यू मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट? एब्सोल्युटली। अच्छा, एब्सोल्युटली। इसलिए कि बात यह है, पहली बात तो ये कि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत और उसके फजल करम से मैं जो भी काम करता हूँ एक कन्विक्शन के साथ, एक जज्बे के साथ, एक डिटर्मिनेशन के साथ करता हूँ। अपने ज़मीर को पहले मुतमईन करता हूँ, मुकदमा बाद में कबूल करता हूँ। ये मुकदमा कबूल करने की सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान की रियासत को पेश आमदा ख़तरात थे। मैंने वो 10 अक्टूबर का मजमून पढ़ा था फाइनेंशियल टाइम्स में। मैं 5 गैर मुल्की अखबारात 1972 से बाकायदगी से पढ़ता हूँ। अच्छा। गार्डियन, अच्छा, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल, फाइनेंशियल टाइम्स, अच्छा, और लॉस एंजलिस का एक अखबार है। अच्छा। मैं बड़ा रेगुलरली नेट एलए टाइम्स भी? हाँ, एलए टाइम्स। एलए टाइम्स, अच्छा, अच्छा। बाकायदगी से। अच्छा। ये मेरी तालीम का एक हिस्सा है। अच्छा। मैं एक समझता हूं कि हर प्रोफेशनल के लिए, वकील के लिए बाखबर होना, तारीख से वाकिफ होना, हालात हाजरा से वाकिफ होना, पॉलिटिकल करंट से वाकिफ होना और पॉलिटिकल अंडरटोन्स से वाकिफ होना, ये बहुत जरूरी है
اگر وہ ان یوزول مقدمات کو ہینڈل کرنا اس کا معمول ہے. میں پاکستان میں اللہ کا یہ کرنا ایسا ہوا کہ میں وکیل بنا تو مجھے جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے کیسز تھے وہ میں 1973 سے وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے مقدمات کر رہا ہوں. یہ اپنے نوعیت کی ایک الگ اسپیشلٹی ہے. اس میں جو نارمل سٹینڈرڈز ہیں پریکٹس کے وہ لاگو نہیں ہوتے. ٹھیک. ایکسٹرا آرڈنری ان یوزول سٹینڈرڈز ہیں. یہ اس کا ان یوزول فیچر تھا اس مقدمے کا جو میرے لیے جازب نظر بنا. ادروائز مصور منصور اعجاز کا جو نیگیٹو امیج یہاں پروجیکٹ ہوا تھا پاکستان میں، عام حالات میں شاید میں اس مقدمے کو قبول نہ کرتا. لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ مقدمے کی سچائی کیا ہے اور مقدمے میں کس حد تک مجھے انوالو کیا جا رہا ہے. میں اس کی موریلٹی پر اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے بعد میں بریف قبول کرتا ہوں. میں نے اس میمو کو پڑھا. اس کے بعد پھر میں جناب حقانی صاحب کی ذات سے بھی واقف ہوں. 40 برس سے میری ان سے شناسائی ہے. حقانی صاحب سے پاکستان میں سے جب وہ گئے ہیں تو ان کے آخری 2 مقدمات، ایک انہوں نے صرف ایک کا ذکر کیا ہے اپنے ایک مضمون میں میرے خلاف جو انہوں نے لکھا، وہ تھا ان کی ضمانت کا مقدمہ جب انہیں میاں نواز شریف صاحب کے دور میں گرفتار کیا گیا تھا. آئی بی نے بوری ڈال کر ان کو 3 دن ان پہ تشدد کیا، 75 دن ان کو حراست میں رکھا. تو اس ضمانت میں ان کے لیے پیش ہوا تھا. پھر ان کی ایک حسین حقانی صاحب کا میں وکیل تھا اور میرا ان سے 40 برس سے شناسائی ہے. اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ ہماری ماضی کی کچھ قدریں بھی مشترک ہیں. وہ بھی اسلامی جمعیت طلبہ سے وابستہ رہے، میں بھی اسلامی جمعیت طلبہ سے وابستہ رہا. میں ان سے 5-6 سال سینئر، 7 سال سینئر تھا، لیکن میں بہرحال ان کو بڑی اچھی طرح جانتا تھا. اس کے بعد پھر ان کی ایک CRS یہاں ایک کمپنی تھی، اس پر ان کے دفاتر بند کر دیے گئے CDA نے. وہ مقدمہ بھی میں نے لڑا اور بلا معاوضہ لڑا، بغیر کسی فیس. اتنی محبت حقانی صاحب سے؟ نہیں محبت نہیں. میں آئی ایم اے کاؤنسل فار ڈاؤن ٹراڈن، فار انڈر ڈاگز. ظلم کا، ستم کا شکار ہونے والے ہر شخص کا وکیل بننے میں اپنے لیے فخر محسوس کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں یہ میرے پروفیشن میں آنے کی ایک میری لازم میرے اوپر شرط ہے کہ میں آئی شوڈ بی آف سم یوز اینڈ ہیلپ. مصور منصور اعجاز کا میں وکیل بن گیا. پہلے تو میں نے اپنے طور پہ اس کی جانچ پڑتال کری اور اس کے بعد جب سپریم کورٹ میں کیس آیا تو مجھے کچھ فریقین نے سپریم کورٹ کے لیے وکیل کرنے کی کوشش کی. تو میں نے کہا یار میں اس کی ابھی تہ تک نہیں پہنچا، اس لیے میں ابھی تک یہ مقدمہ نہیں لوں گا. اس دوران میں مجھے اپنے میڈیکل چیک اپ کے لیے 20 دسمبر کو ملک سے باہر جانا تھا. وہ بھی میری ایک کنسیڈریشن تھی کہ میں یہ مقدمہ لے لوں گا تو میرا میڈیکل چیک اپ جو ایک اینول خیریت ہے آپ کی صحت؟ میری کوئی کارڈک آرٹریز جو ہیں وہ کیلسیفائڈ ہیں. اچھا. ان کے اوپر کیلشیم کی مقدار جو ہے معمول سے بہت زیادہ ہے. اچھا. یعنی 4-5 گنا زیادہ ہے. اچھا. تو اس لیے وہ مجھے اینول چیک اپ کے لیے جانا پڑتا ہے. تو یہ بھی ایک وجہ تھی کہ میں کسی فریق کا وکیل نہیں بنا. میں چلا گیا. اس کے بعد اس دوران میں پڑھنے کا عادی ہوں. نیند کم ہے. اب جیسے جیسے عمر زیادہ ہو رہی ہے نیند کم ہوتی جا رہی ہے. تو میں نے جب دیکھا تو میں نے کہا کہ یہ معاملہ ایک ایسا ہے جس کی تہ تک پہنچنا پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان کی سلامتی کے لیے، پاکستان کے سیکیورٹی کنسرنز کے لیے بہت ضروری ہے. منصور اعجاز نے آپ کو کانٹیکٹ کیا؟ منصور اعجاز نے مجھے کانٹیکٹ کیا. اچھا. مجھے انہوں نے کانٹیکٹ کیا، انہوں نے میرا نمبر لیا. اس کے بعد انہوں نے ای میل پہ مجھے کانٹیکٹ کیا. اوکے. ای میل میری نیٹ پہ اویلیبل ہے. ٹھیک ہے. اس نے مجھے کانٹیکٹ کیا. میں نے انہیں کہا کہ میں آپ کا کیس دیکھ رہا ہوں بٹ لیٹ می ایگزامن اٹ فردر اینڈ لیٹ می آلسو سیٹسفائی مائی سیلف اباؤٹ یور سیلف. ٹھیک. تو انہوں نے یہ کہا کہ میرے متعلق آپ نے کیا کرنا، میں تو آپ کو بڑی محدود انسٹرکشنز کے ساتھ وکیل مقرر کر رہا ہوں. یہ مقدمہ میں تو گواہ ہوں اس مقدمے میں. ٹھیک ہے. میری صرف شہادت کروانی ہے کمیشن کے سامنے. اچھا. اور مجھے آپ نے ٹیوٹر نہیں کرنا. میں نے اس کو بتایا کہ میں گواہ کو پڑھاتا نہیں ہوں. میں نے جو سبق 40-45 برس پہلے لا کالج میں سیکھا تھا، پروفیشنل ایتھکس کو میں ریگولیٹری باڈی کا ممبر ہونے کی حیثیت سے ان کو میں نافذ کرتا رہا ہوں اپنی کمیونٹی پہ، فریٹرنٹی پہ. تو میں گواہوں کو پڑھاتا نہیں ہوں. اچھا. انہوں نے کہا نہیں سر آپ نے مجھے کچھ نہیں پڑھانا. آپ نے میری گواہی کو پاکستان کے قانون کے سیاق و سباق میں ان ٹیمپرڈ گواہی کو
عدالت کے کرتاس پہ منتقل کروا دینا ہے۔ میں نے انہیں کہا آپ کے پاس گواہی کیا ہے؟ انہوں نے مجھے کہا میرے پاس بلیک بیری ہینڈ سیٹس ہیں۔ ہینڈ سیٹس ہیں؟ ہینڈ سیٹ کتنے ہینڈ سیٹس؟ 2 ہینڈ سیٹس ہیں، 2، اور ان میں جتنے میسیجز ہیں وہ انٹیمپرڈ ہیں اور محفوظ ہیں۔ اچھا میرے پاس کال لاگز ہیں، اچھا میرے پاس ای میلز ہیں، اچھا اور میرے پاس وہ مٹیریل ہے جو میں سپریم کورٹ کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ اچھا ایک چیز میں اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتا ہوں آپ سے، کیونکہ انہوں نے کہا جی منصور اجاز نے کہ ان کے پاس 2 بلیک بیری ہیں، جی ای میلز کا ریکارڈ ہے، جی، اور اس کے علاوہ کون سا ریکارڈ ہے؟ ان کے پاس جو کال لاگز ہوتی ہے نا، میں نے آپ کو کال کیا، ٹھیک ہے، کال لاگز کا بھی ان کے پاس پورا ریکارڈ، اور پھر میرے پاس اپنا پن نمبر ہے، حسین حقانی صاحب کا پن نمبر۔ ٹھیک ہے، آبویسلی وہ تو ہوگا۔ میں نے انہیں کہا کہ دیکھیں آپ کو مجھے وکیل کرنے کے لیے 3 باتوں کی یقین دہانی کرانی ہوگی۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ مجھے کوئی پراکسی لائر نہیں انگیج کر رہے، اچھا کسی کے بہاف پہ مجھ سے اپنی لڑائی نہیں لڑوانے کے لیے مجھے انگیج کر۔ ٹھیک ہے، دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو یو ول ہیو ٹو شیئر دی ایویڈینس دیٹ یو آر پروڈیوسنگ بفور دی کورٹ۔ اچھا، اینڈ تیسری بات یہ کہ آپ میری خدمات کو کسی کے کہنے پہ لاسٹ منٹ پہ ڈسکنٹینیو نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے تینوں شرائط سے اگری کیا۔ ہم نے ایک بڑی واجبی سی فیس، جو میں نہیں بتاؤں گا آپ کو پروفیشنل ایتھکس کے پیش نظر، وہ ہم نے طے کر لی ای میل پہ۔ اوکے، میری ان سے ملاقات آج تک نہیں ہوئی، اچھا آج تک میں ان سے فزیکلی کبھی نہیں ملا۔ اچھا، سوری آئی ایم انٹرپٹنگ یو، تھوڑا سا آگے ہاں ہاں بالکل، آپ بات۔ منصور اجاز آج یو اے ای پہنچ گئے، جی، پرائیویٹ جیٹ میں آئے اپنے، یہ طے شدہ پروگرام تھا میرے ساتھ ان کا، یہ پروگرام تھا، میں نے ویزا بھی لیا دبئی کا، میرا پروگرام تھا میں ان کے پاس جاؤں گا، ان کو جو ہے وہ پاکستانی لاز کے بارے میں کچھ میں نے پہلے انسٹرکشنز دیں، کچھ میں ان کو یہ انسٹرکشنز دوں گا کہ یہ لا ہے پاکستان کا، یہ معاملات ہیں، یہ اس میں چیزیں، شہادت جو بٹ ٹوڈے ہی کیم ٹو یو اے ای یس on his private jet. یس Okay. So he is in UAE now. And you were supposed to go see him I was supposed to go last night. last night. Then I was supposed to go by this early morning flight of 3:30 Okay. to UAE. لیکن مجھے رات اٹارنی جنرل صاحب نے، میں منتظر تھا، یعنی وہ اتنا بےتاب تھا یہاں آنے کے لیے، منصور اجاز، وہ اپنے لائرز کی اور فیملی کے ساتھ وہ پاکستان کے دروازے پہ پہنچ گیا، اور اس نے مجھے کہا، اس کے وکلاء کا یہ مطالبہ تھا کہ میں اسے ایک پرسنل انڈر ٹیکنگ دوں۔ اچھا، یہ ساری دھمکیوں کے باوجود آپ میں اسے کہہ رہا تھا، آپ اس کو انڈر ٹیکنگ، نہیں اس کا مطالبہ تھا، اس کا منصور اجاز کا مطالبہ تھا کہ ان کے جو وکلاء ہیں وہ منصور اجاز کو انڈر ٹیکنگ دیں۔ نہیں، ہاں، منصور اجاز کے وکلاء اور ان کی فیملی اور منصور اجاز، یہ تینوں کہہ رہے تھے کہ میں چونکہ پاکستان کا ایک ہوم گرون انڈیجنس سن آف سوائل ہوں، ٹھیک ہے، اور یہاں کا سینئر وکیل ہوں، ٹھیک ہے، میں ان کو اپنی طرف سے سرٹیفائی کروں کہ وہ شہادت دینے کے لیے آئیں گے تو ان کے راستے میں کوئی پیچیدگی نہیں ہوگی، کہ ان کا نام ای سی ایل پہ نہیں ڈلے گا، ان کے خلاف مقدمات نہیں ہوں گے، ان کے خلاف ہائی ٹریزن کا مقدمہ نہیں لڑے گا، یہ جو پریس ہائپ ہے یہ بالکل جعلی ہے، مصنوعی ہے، یہ بیکار ہے، اور جو یقین دہانی عدالت میں کروائی گئی تھی، ٹھیک ہے، کہ ان کو آرمڈ فورسز پرسونل سیکورٹی پرووائڈ کریں گے، اٹارنی جنرل مجھے فوکل پرسن کا نام دیں گے جو آرمڈ فورسز کا بندہ ہوگا، ٹھیک ہے، اور وہ مجھ سے کمیونیکیٹ کرے گا ان کے آنے کا شیڈیول، میں اس کو ڈسکلوز کروں گا، کیونکہ میں نے انکار کر دیا تھا، میں نے کہا کہ اگر وزارت داخلہ کو کوئی ماتحت فوکل پرسن ہوگا میں اس کو نہیں بتاؤں گا وہ کب آ رہا ہے، وہ کب جا رہا ہے۔ اچھا ایک منٹ، اب ہوا کیا؟ ہوا یہ میں ایک چیز، اب تو ایک ریٹن انہوں نے بانڈ سائن کیا ہوا ہے گورنمنٹ نے کہ اس کے خلاف کوئی کیس نہیں، کوئی بانڈ نہیں سائن کیا، دس از واٹ دا گورنمنٹ سیز۔ نہیں سر، نہیں، میری گزارش یہ ہے، میں بتاؤں آپ کو، یہ حکومت این آر او کے متعلق انہوں نے، ان کے فاضل کونسل کمال اظفر جیسے باوقار کونسل نے 15 دسمبر کو عدالت میں ریکارڈ کروایا کہ آپ مقدمے کھول دیں، ٹھیک ہے، اور آپ این آر او کو ان لافل ڈکلیئر کر دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، 2 سال 2 ماہ ہو گئے ہیں، وہ فیصلہ ہنوز تشنہ تکمیل ہے، ابھی اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا۔
55 मुकदमात हैं जो जिनका कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा कि उन पर कब अमल दरामद होगा। वजीर आजम पाकिस्तान तौहीन अदालत के लिए अदालत के दरवाजे पे पहुंच गए हैं। सदर साहब की इम्यूनिटी के फैसले पे साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। अभी तक वो गोमगो की पोजीशन में है। अगर फर्ज कीजिए मंसूर इजाज को आते ही, अब मंसूर इजाज के कंसर्न आप जरा सुन लें, उसका वो पाकिस्तानी नहीं है, अमरीकी शहरी है। अमरीकी शहरी होने के नाते से उसने अमेरिका के दस्तूर के साथ हल्फ वफादारी उठाया हुआ है, पाकिस्तान के दस्तूर के साथ हल्फ वफादारी नहीं उठाया हुआ। लेकिन वो ये कहता है कि ये मेरे बुजुर्गों की सरजमीन है, मैं यहां वैल्यू ऑफ ट्रूथ इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं और मैं झूठ का पर्दा चाक करना चाहता हूं। ये जो उनके उसके बकौल, ये मैं नहीं कह रहा, मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कह रहा। वो ये कह रहा है कि ये इन्होंने ये मेमो एक हकीकत है और ये इसका ओरिजिन जो है वो जनाब हकानी साहब के बकौल जनाब सदर के इमा पे हुआ और इसका जो है सारा मैं सबूत अदालत के सामने मैं दे दूंगा और मैं पाबंद हूंगा कि अगर गलत शहादत दूं तो मुझे परजरी में सजा दे दी जाए, झूठ बोलने पर। कहां पे सजा दे दी जाए? परजरी में, झूठ बोलने परजरी में मुझे सजा दे दी जाए। ठीक। लेकिन आप ये देखें कि वो ये एक कोई ट्रायल नहीं है, ये एक इंक्वायरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन मुकर्रर कर दिया, जो मुद्दई आए उनमें मैं शामिल नहीं हूं। मैं एक गवाह की मेरी हैसियत है, मैं रज़ाकाराना तौर पर पाकिस्तान के कवानीन में कोई ऐसी शिक मौजूद नहीं है कि आप पाकिस्तान की हदूद से बाहर रहने वाले किसी शख्स के खिलाफ रेड वारंट जारी कर सके जो पाकिस्तान के शहरी ना हो या किसी जुर्म में मुलव्वस ना हो, सिर्फ गवाह के लिए उसको कंपेल कर सके कि वो आपके सामने आए। अब क्या वाकयात का तसलसल देखिए। मैंने जिस दिन वीजा लेने के लिए गया हाई कमीशन में, तो उस दिन वहां जबरदस्ती मुझसे पार्लिमानी कमेटी के समनात की तामील करवाई गई कि जी आप 26 को वहां भी पेश होंगे। मंसूर इजाज ने मुझे पूछा ये क्या है, मैंने कहा सर मुझे पता नहीं, मैं देख लेता हूं, लेकिन आप इस पे विदाउट प्रेजुडिस करके कबूल कर लीजिए इसे, आप वीजा ले लीजिए, ये ना हो कि आप वीजा लेने से मारूम रह जाएं, और अपने डॉक्यूमेंट्स काउंसलराइज करवा लीजिए। उन्होंने डॉक्यूमेंट्स काउंसलराइज करवा लिए, वीजा ले लिया, समन वसूल कर लिया विदाउट प्रेजुडिस टू हिज राइट्स। जब उन्होंने मुझसे इसकी ओपिनियन मांगी तो मैंने उन्हें कहा कि भाई ये आर्टिकल 66 सब क्लॉज 3 के तहत पार्लिमानी कमेटी को ये सजा देने का भी इख्तियार है, आप ठीक है ना, सजा देने का भी इख्तियार है। और ये मुझे पता कर लेने दीजिए कि ये क्या आप को पाबंद तो नहीं कर सकते। इस दौरान में मुझे पता चला कि पार्लिमानी कमेटी ने अपने इत्तेहादियों से मिलकर एक इजलास रिक्विजिशन किया है और एक करारदाद वो टेबल कर रहे हैं मंसूर इजाज की पाकिस्तान में आमद के बाद। ठीक, ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से और पाकिस्तान के 18 करोड़ अवाम के सामने मैं अपॉन माई ऑनर में ये स्टेट कर रहा हूं। वन ऑफ द कोलिशन पार्टनर्स इन्फॉर्म मी कि जी ये तैयार है। क्या करारदाद? क्या करारदाद ये है कि इसको ईसीएल पे डाला जाए, अच्छा, और इंक्वायरी की इख्तिताम तक ये पाकिस्तान से बाहर न जाए। ठीक है। उसके बाद फिर रहमान मलिक साहब का ये स्टेटमेंट देखिए। मैं एक मिनट इस पर जरा सवाल करना चाहूंगा आपको। पार्लिमानी कमेटी ने जो करारदाद पेश करनी थी वो इसलिए करनी होगी ना, देखें मंसूर इजाज खुद भी तो कह चुका है कि पिछली जो गवर्नमेंट थी बेनजीर भुट्टो साहिबा की, उसको गिराने में उन्होंने एक बड़ा वाइटल रोल प्ले किया। तो यहां पे जो जियाला है, जो पीपल्स पार्टी का पुराना डाई हार्ड वर्कर है, जो पीपल्स पार्टी के पुराने लोग हैं, अगर मंसूर इजाज यहां पे आ जाता है तो सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी, ये लोग क्या जवाब देते अपने वर्कर्स को अगर वो वैसे ही वापस चला जाता? मेरी बात सुनिए राना साहब, बहुत अच्छी बात आपने करी। बात यह है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मेरे इस खदशे के पेश नज़र 16 तारीख को अदालत में एक बयान दे चुके हैं, मेरे पास महफूज है, रहमान मलिक की स्टेटमेंट पर कि उसके खिलाफ बेनजीर की हुकूमत गिराने का मुकदमा किया जाएगा। रहमान मलिक साहब की बिहाफ पे अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने यह एश्योरेंस दी है कि मुकदमा नहीं कायम किया जाएगा।
ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. میں نے منصور اعجاز کو کہہ دیا کہ بھئی انہوں نے ایشورنس دے دی ہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ پارلیمانی کمیٹی کے متعلق میں نے اٹارنی جنرل صاحب سے بات کی. میں نے کہا جی آپ مجھے 3 باتوں کی ایشورنس کروا دیں. نمبر 1، جو ارینجمنٹ ہم نے عدالت میں رضامندی سے طے کی ہے اس پہ میں نیگوشیٹ نہیں کروں گا. بیکاز مائی کلائنٹ ہیز آلریڈی انفارم می that he will come to Pakistan only if an impartial and non-political security is provided to him. اور اس نے مجھ سے پوچھا کہ نان پولیٹیکل سیکورٹی کیا ہو سکتی ہے. میں نے دستور پاکستان کا مطالعہ کرنے کے بعد ان کو کہا کہ ہمارا ایک ہی قومی سلامتی کا ادارہ ہے جس کا ہر سپاہی حلف اٹھاتا ہے کہ میں سیاست میں ملوث نہیں ہوں گا، اور وہ فوج ہے. نہ رینجرز اٹھاتے ہیں، نہ پولیس اٹھاتی ہے، نہ کوئی اور ادارہ حلف اٹھاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات فوج بھی حلف اٹھا کے اس کی تکذیب کرتی ہو اور ملک کے انتظام پہ ٹیک اوور کر لیتی ہو، بٹ دے آر گلٹی آف ہائی ٹریزن. جس طرح جنرل مشرف کو سامنا ہے ہائی ٹریزن کے چارجز کا، تو وہ تو اب کی بات ہے نا، یہ نئی ڈیولپمنٹ ہے. لیکن کوشچن یہ ہے، مصور منصور اعجاز کے تحفظات یہ ہے کہ اس کے قبضے میں جو ریکارڈ ہے نا وہ اسی کے قبضے میں ہے، اس کی کوئی کاپی نہیں ہے. اگر وہ آدھے گھنٹے کے لیے یا 15 منٹ کے لیے وہ سیٹس، کمپیوٹرز، بلیک بیریز ان کو کوئی چھین کر آگ لگا دے تو سارا ریکارڈ تلف ہو جاتا ہے. پھر سوائے اس ریکارڈ کا کوئی بیک اپ نہیں، بیک اپ تو اس کے یعنی دیکھیں نا، اوریجنل یہ میرا ہینڈ سیٹ ہے، اس کے اندر جتنے میسج میں نے بھیجے ہیں اسی کے اندر ہیں. کیونکہ جو ریسرچ اینڈ موشن ہے انہوں نے لکھ کر کہہ دیا کہ ہمارے پاس ان کا کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا. ہمارے پاس کال لاگز ہے، ہمارے پاس یہ ہے کہ فلاں شخص نے فلاں پن نمبر سے فلاں نمبر کو اتنے منٹ کال کی ہے. کیا میسج ایکسچینج ہوا ہے یہ آپ کا ہینڈ سیٹ بتائے گا. اچھا، کیا میسج آیا ہے، کیا میسج گیا ہے، یہ آپ کا ہینڈ سیٹ واحد گواہ. آپ نے ریکارڈ دیکھا ہے؟ دیکھا سارا. آئی ہیو واک تھرو دیٹ ریکارڈ بفور ایکسپٹنگ دی بریف. اوکے، سو کیس لینے سے پہلے آپ نے سارا ریکارڈ دیکھا. 2 بلیک بیریز میں جو ریکارڈ تھا وہ بھی آپ نے دیکھا، ای میلز جو تھی ایکسچینج ہوئی وہ بھی آپ نے پڑھی، اور اس کے علاوہ جو کال لاگز کا سارا تھا کال لاگز بھی دیکھی آپ. اچھا، اس میں کیا ایسی چیز ہے جو صدر مملکت آصف زرداری کے خلاف ہے؟ دیکھیے میری گزارش یہ ہے کہ جو اس کے پرسنل لوڈز ہیں نا وائس کالز کے، اور جو مثلا ایک میسج ہے جس میں یہ ہے کہ پلان بی از ایکسیپٹیبل. یہ کس نے کہا؟ یہ جناب حسین حقانی صاحب نے. پلان بی، واٹ از پلان بی؟ میں یہی کہہ رہا ہوں نا، مختلف دس شوز یہ اگر آپ کو اس کے ای میل کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو دیٹ ول میک سینس. تھوڑا سا واٹ از پلان اے، واٹ از پلان بی. ٹھیک ہے. یعنی دے آر نیگوشیٹنگ. اوکے. اینڈ دے آر نیگوشیٹنگ. بات تو یہ ہے نا، یہ حسین حقانی صاحب نے انکار نہیں کیا کہ انہوں نے بی بی ایمز ایکسچینج کیے ہیں مصور منصور اعجاز کے ساتھ یا نہیں. ان کے بقول جو انہوں نے ایفیڈیوٹ سپریم کورٹ میں داخل کیا ہے جس کا ایک ایک لفظ میں نے پڑھا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ 85 ایس ایم ایس ایکسچینج ہوئے ہیں 9 مئی، 10 مئی اور 11 مئی کو، اور اس کے بعد جب ان کا آرٹیکل فائنینشیل ٹائمز میں چھپا تو اس کے بعد اکتوبر نومبر میں، یعنی چند دنوں کے دورانیے میں 85 میسیجز ایکسچینج ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. ان میسیجز کے ایکسچینج سے جناب حقانی نے انکار نہیں کیا. ٹھیک ہے. اب حقانی صاحب نے اپنے سیٹ پیش نہیں کیے. حقانی صاحب نے، مصور منصور اعجاز نے اپنا ویور دے دیا کہ بھئی میرا ویور لے لے، میں اپنا رائٹ ٹو پریویسی ویو کرتا ہوں، میرا ریکارڈ چیک کر لیں، میرا ریکارڈ آپ لے لیں. نہیں بل لے. انہوں نے کہا جی آپ بھی ایکسیکیوٹ کریں، میں بھی ایکسیکیوٹ کرتا ہوں. کمیشن کا کوئی بندہ جائے غیر جانبدار، وہ وہاں سے ریکارڈ اٹھا لے، کیونکہ ویور کے بغیر وہ ریکارڈ نہیں دیں گے. ٹھیک ہے. میرا ریکارڈ لے. انہوں نے کہا اپنا گڈ فیتھ شو کرنے کے لیے انہوں نے اپنا ریکارڈ دے دیا، ویور دے دیا. ٹھیک. اب کوشچن یہ ہے، حقانی صاحب نے کہا جی نہ تو میں ویور دوں گا، پہلے میں دیکھوں گا میرے خلاف شہادت یہ کیا دیتے ہیں. وہ یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ شاید میں نے ان کے خلاف کوئی مقدمہ کرا ہے. میں نے کوئی مقدمہ نہیں کرا. میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا، اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر ایک کنسرن پیدا ہوا
جو بالکل بچا تھا، جو میرے دل کے اندر بھی پیدا ہوا، اور اس کا یہ تقاضا تھا کہ وہ شہادت جو ہے، اگر میرے الماری میں کوئی مردے نہیں ہیں، مجھے کیا خوف ہے کہ میں اس شہادت کو، اس سچائی کو، اس حقیقت کو کرتاس پہ منتقل ہونے سے روکنے کی کیوں کوشش کر رہا ہوں؟ اچھا سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں اکرم شیخ صاحب، ایک چیز آپ نے جواب نہیں دیا میرا. میں نے پوچھا کہ جی پلان اے اور پلان بی کی بات ہو رہی تھی جو آپ نے پڑھا، اس میں سے کہاں سے یہ پروف ہوتا ہے کہ صدر مملکت اس میں انوالو تھے؟ انہوں نے جو میں نے ای میلز پڑھی ہیں اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے منصور اعجاز نے پوچھا کہ آپ نے اپروول لے لی ہے باس سے؟ انہوں نے کہا یس پلان بی. باس تو کوئی بھی ہو سکتا ہے نا، باس میں بھی ہو سکتا ہوں، باس آپ بھی ہو سکتے ہیں. آپ حسین حقانی کے باس نہیں ہو سکتے. آپ حسین حقانی کے باس نہیں ہو سکتے. جناب یوسف رضا گیلانی کا باس بھی وہی ہیں جناب آصف زرداری صاحب، اور حسین حقانی کے باس بھی وہی.